کہ جو نشستیں آپ جیت چکے ہیں آپ ان کو تسلیم کر رہے ہیں، جن پر آپ الیکشن ہار چکے ہیں آپ اپنی ہار تسلیم نہیں کر رہے۔ وزیر اعظم کی کرسی شہباز شریف صاحب کی ہوگی، جبکہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چند اہم وزارتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو دی جائیں گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمان۔ ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 8 فروری والا دن جو ہے وہ ووٹنگ ہوئی تھی، الیکشن ہوا تھا اور چند سیٹیں آزاد امیدوار جیتے، چند تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جیتے، کچھ پیپلز پارٹی جیتی اور کچھ نون لیگ نے جیتی۔ تو یہ رہا الیکشن کا میدان جو تمام صورتحال تھی، اور اس کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ جو نشستیں جیت گئیں ان پہ تو رضامند رہی، لیکن جو نشستیں وہ ہار گئے اس پر وہ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے۔ اب بتانا یہ ہے مطلب کہ آپ اگر جیت جائیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ ہار جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ ووٹنگ صحیح نہیں ہوئی یا وہاں پہ دھاندلی ہو گئی۔ پھر احتجاج کے مختلف انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیے ہوئے تھے۔ وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ کچھ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، یا تو لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کے باہر جا کے احتجاج کریں گے، وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، یا ریلی نکالیں گے، یا جو آروز آفس ہیں ان کے باہر جا کے پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اور جبکہ سمجھ سے بالا تر بات تھی کہ جو نشستیں آپ جیت چکے ہیں آپ ان کو تسلیم کر رہے ہیں، جن پر آپ الیکشن ہار چکے ہیں آپ اپنی ہار تسلیم نہیں کر رہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کل پورا دن اسی گہما گہمی میں رہا کہ احتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا۔ چند کارکنان جو ہیں تحریک انصاف کے وہ گرفتار بھی کیے گئے، کیونکہ وہ آئے اور آ کے وہ نعرے بازی کر رہے تھے، جبکہ پہلے انہوں نے پولیس نے انہیں کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں، اس کے باوجود وہاں پر چند کارکنان نعرے بازی کرتے رہے، اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں بڑی سیاسی بیٹھک کی، جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نواز کی جانب سے شہباز شریف صاحب کا جو ہے نام وزیر اعظم کے طور پہ سننے میں آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم نامزد کیا گیا ہے میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے، اور جو حکومت بنے گی قومی اسمبلیوں میں جو حکومت بننے جا رہی، یعنی کہ اقتدار وزیر اعظم کا جو تخت ہوگا، اب اصل معاملہ چل رہا ہے وہاں پر کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آئیں گے، اور جبکہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے، ہمارے جو باوثوق ذرائع ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم بلاول بھٹو صاحب ہوں گے، اور جبکہ سننے میں یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ وزیر اعظم کی کرسی شہباز شریف صاحب کی ہوگی، جبکہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چند اہم وزارتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو دی جائیں گی۔ اور اسی طرح پنجاب کا بھی یہی سیٹ اپ بننے جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنے گی، ایسے ہی بلوچستان میں ہوگا۔ اور جبکہ کے پی کے کی صورتحال بالکل ہی مختلف نظر آ رہی ہے، وہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ جو تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹس جیتے ہیں وہ کسی پارٹی میں ضم ہو کے اور اس پارٹی کو بنا لیں گے یا اس پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیں گے، لیکن ابھی تک وہ صورتحال کلیئر نہیں ہو سکی۔ اصل میں جو یہ ہے مسئلہ اس ٹائم پہ چل رہا ہے نیشنل اسمبلی کا کہ وزیر اعظم کے تخت پہ کون ہوگا۔ سی ای سی کا اجلاس ہے، سی ای سی کا اجلاس کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ دوبارہ سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بیٹھک ہوگی، جو تمام جس کو کہتے ہیں کٹا کٹی نکالنا، بیچ کا وہ کٹا کٹی نکال دیں گے تمام مسائل حل کرنے کے بعد، اور وہ بتائیں گے کہ کس طرح نیشنل اسمبلی کو ڈیولپ کرنا ہے، ڈیولپ کرنے کے بعد وزیر اعظم بنیں گے۔ اور تمام جو صورتحال ہے وہ بھی یہی ہے کہ الیکشنز تو ہو گئے، چند نشستوں کی ری کاؤنٹنگ بھی کی گئی ہے اور اس کا رزلٹ بھی آ گئے ہیں۔ اون چودھری کی سیٹ پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹے آ گیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے۔ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ ڈیفینیٹلی کہہ رہے ہیں کہ ری کاؤنٹ کیا جائے اور بتایا جائے کہ میں سیٹ کیسے آ رہا ہوں، فارم 45 میرے پاس ہے، فارم 47 پہ کچھ اور ہے۔ اب تمام یہ صورتحال لگ رہا ہے کہ یہ 10-12 دن تک یہ اسی طرح اپ ڈاؤن چلتا رہے گا، اور 10-12 دن اپ ڈاؤن چلنے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ وزیر اعظم کون بننے جا رہا ہے۔ لیکن 85% چانس ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی صرف یہیں پہ ہے کہ ہماری طرف سے جو وزیر اعظم ہے وہ بلاول بھٹو ہے۔ اور جبکہ فیصل وارڈا کا کہنا تھا، انہوں نے کل ایک بیان جاری کیا اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ اس بار ایسا ہوگا کہ گالیاں نون لیگ کے حصے میں آئیں گی اور مزے پیپلز پارٹی کریں گی۔ یہ فیصل وارڈا کے الفاظ ہیں جو انہوں نے بیان جاری کیا گیا تھا۔ اور پھر احتجاج جو تھا وہ جو تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں حماد اظہر، ان کی جانب سے یہ ٹویٹر پہ اکاؤنٹ کیا گیا تھا
کہ ٹویٹر پہ ان کے اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا گیا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں احتجاج نہ کریں، آپ لوگ پکڑے جائیں گے، یہ ہے. اور دوسری جانب سے کبھی کہہ رہے تھے کہ احتجاج کریں. کل تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ اسی گہما گہمی میں رہے کہ احتجاج کریں یا نہ کریں. جو شہزاد فاروق ہے، میاں عباد فاروق کے بھائی، وہ بھی ریلی لے کے نکلے تھے، جبکہ منع کر دیا گیا تھا کہ کوئی احتجاج نہ کریں. وہ ریلی لے کے نکلے تھے اور شاید انہوں نے اجازت بھی نہیں لی، نہ جو انتظامیہ ہے ان کو آگاہ کیا تھا کہ میں ریلی لے کے نکل رہا ہوں. ان کو بھی کل گرفتار کر لیا گیا تھا. کل پورا دن یہ گہما گہمی رہی اور دوسری جانب سیاسی توڑ جوڑ چلتا رہا ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی مشاورت ہوگی. اور فیصل سبزواری سے ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کراچی آئیں گے تو آپ کے پاس آئیں گے؟ تو کہتے جی ضرور، ہم نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ جب بھی کراچی آئیں تو کھانا ہمارے ساتھ کھائیں. اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ حکومت میں ایم کیو ایم بھی کہیں نہ کہیں کڑی ملنے جا رہی ہے، اور حکومت میں ایم کیو ایم بھی ساتھ دے گی حکومت بننے میں. یعنی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تو کنفرم خبریں آ رہی ہیں کہ ان لوگوں کا آپس میں اتحاد ہو جائے گا. اب حقیقت کیا ہے، آنے والے دنوں میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، وزیر اعظم کے تخت پہ کون برجمان ہوتا ہے، کون اس ملک کی کمان سنبھالتا ہے، اور ملک جو حالات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے. اصل مسئلہ چل رہا ہے کہ ہمارے ملک کے جو معاشیت ہے وہ بہتر ہو، ہمارے ملک کا روپیہ مستحکم ہو. اب دیکھتے ہیں کہ کون آ کے وزیر اعظم کے تخت پہ بیٹھے گا اور ان تمام مسائل سے ہمارے ملک پاکستان کو نکالے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دے، آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.